ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لیکن عشق کا امتحان تو پھر دوبارہ اس کا پرچہ نہیں ہوگا۔ ناکام ہوتے جاؤ گے تو پھر دنیا سے ناکام ہی جاؤ گے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، عاشق کا امتحان ہر لمحہ ہے، ہر پل ہے۔ پھر مسجد سے اذان کی آواز آئی تو پھر عشق کا امتحان شروع ہو گیا، میری طرف آتا ہے یا پھر کسی اور کی طرف جاتا ہے، مسجد چھوڑ جاتا ہے۔ عشق کے امتحان میں مکمل کامیاب ہوتا ہوا کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کی دھرتی پہ چلے جاؤ۔ کتنے امتحان ہیں۔ حضرت ادیب لائل پوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سارا جواب دیتا۔ یہ کام کسی ایرے گہرے کا نہ تھا، کہتے ہیں کس کا کام تھا یہ؟ ہر سوال کا بڑے سے بڑا جواب دینا۔ وہ کہتے ہیں آل رسول، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب نے۔ وہاں سے سبق لیں، عشق نے جو مانگا دیا، اور ہم عشق سے لینا چاہتے ہیں، دینا کچھ نہیں چاہتے۔ اور عشق دیتا نہیں ہے، عشق پہلے مانگتا ہے۔ ہم نے دیا کیا ہے؟ سر پہ ٹوپی کا بوجھ نہیں سہ سکتے عشق مصطفیٰ میں، ہم کیا برداشت کر سکتے؟ مسلمانوں کی آج خود کی ٹوپیاں نہیں ہیں، بیچارے مسجد کی ٹوپی پر تو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ قوم کا حال ہے۔ ہم کس عشق کی بات کرتے ہیں، کس محبت کی بات کرتے ہیں؟ ہم بہت زیادہ غفلت میں ہیں، اور اسی غفلت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دنیا ہمیں کچل رہی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور عشق کی راہ کے واقعی مسافر بنو۔ یہ بہت مشکل بھی نہیں ہے، ایک قدم ہم بڑھائیں پھر مدینے سے مدد آئی جائے گی۔ یہ بہت مشکل بھی نہیں ہے، ایسے نہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو صدیق اکبر نے کیسے کیا؟ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو بلال حبشی نے کیسے کیا؟ اگر نہیں کوئی کر سکتا تو اویس قرنی نے کیسے کیا؟ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو بایزید بسطامی نے کیسے کیا؟ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو سر سختی نے کیسے کیا؟ بات دور نکل جائے گی، طویل ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا تھا کہ عشق والے وہ ہیں جن کے چہرے تو چہرے ہیں، جن کے پیشاب دیکھ کر بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت سری سختی کا ذکر چل رہا تھا۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کبھی نہیں سوتے دیکھا، اور ایک دن بیمار ہو گئے تو حالت بیماری میں نے کہا حضور کسی اچھے طبیب سے علاج کروائیں۔ حضرت سری سختی نے فرمایا کہ کس سے کرائیں؟ تو کہا کہ وہ فلاں یہودی سب سے بڑا حکیم ہے بغداد کا، وہاں چلیں۔ فرمایا غیرت عشق کو گوارا نہیں کہ دشمن نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں نبض بتانے کے لیے۔ حالانکہ کوئی ناجائز نہ تھا، علاج تو کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ کسی نے کہا مجنوں سے اس گلی میں کیوں نہیں جاتا، دیوانے اس گلی میں کیوں نہیں جاتا؟ تو کہا اس گلی میں وہ رہتا ہے جو میری لیلا کو برا کہتا ہے، اس لیے اس کی گلی بھی چھوڑ دی۔ عاشقوں کی طبیعت ہی الگ ہے۔ حال یہ ہے کہ ہم تو ہیرو کی تصویریں موبائل کے اسکرین پر رکھتے ہیں، دشمنان خدا و رسول کی تصویریں اپنے موبائل کے اسکرین پر ہیں، گانے ہمارے موبائل کی رنگ ٹون ہیں، اور ہم عاشق رسول ہیں۔ سوچیں ذرا، غور کریں، حضور کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی، حضور کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ ہم کسی مردہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم جہاں جو کرتے ہیں وہ بھی حضور دیکھتے ہیں، اور یہاں میں جو کہہ رہا ہوں یہ بھی حضور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ واللہ وہ ہم سے کبھی غافل نہیں ہے، وہ ہمیں ہر وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ نگاہ نبوت ہمیں ہر وقت، اور آج ہم پیدا ہو گئے تو ہمیں دیکھ رہے، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو بھی وہ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہر قوم پر گواہ لائیں گے، اور محبوب ان سب پر ہم تمہیں گواہ لائیں گے۔ گواہی تو وہی دے گا نا کہ جس نے دیکھا ہو۔
قوم موسیٰ کی جو گواہی دیں گے تو وہی تو مصطفیٰ جان رحمت ہے. سورہ نساء اٹھا کر کے پڑھیں آپ. اگر عنوان تبدیل ہوگا، اگر میں اس کی طرف جاؤں گا تو نہیں جاتا، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں، قدرت نے وہ شان دی ہے. قرآن اٹھا کر کے دیکھیں سورہ نمل. اگر قدرت ایک چونٹی پر کرم کی نظر